السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ القلم مکمل، قاری محمد جاوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب، یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ چنانچہ جلد ہی آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ بہت تانے دینے والا، چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ بلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ سخت مزاج، اکڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے۔ ان كان ذا مال وبنین۔ یہ کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم۔ جلد ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين۔ یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔
ولا يستثنون وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ فأصبحت كالصريم تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے۔ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں، بل نحن محرومون بلکہ ہم محروم ہیں۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ان میں سے بہتر آدمی نے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑے ہوئے تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اسی طرح عذاب آتا ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو۔ أم لكم
أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی عہد ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے۔ سلهم أيهم بذلك زعيم. ان سے پوچھئے کہ ان سے کون اس کا ضامن ہے۔ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. یا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جب کہ وہ صحیح سالم تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور میں ان کو مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں؟ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ جب اس نے دعا کی حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، پس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور ہی پھسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں۔ صدق اللہ العظیم. اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔ قرآن کریم سمجھیں، سمجھائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ دوسروں کو اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر مکہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری آخرت آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔